رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ٹیم راہ ہدایت اور خاص طور پر میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب محترم، پچھلی ہماری سیریز جو ایپیسوڈز ہماری ریکارڈ ہوئیں، افلا یتدبرون کا جو ایک ڈومین ہم نے سٹارٹ کیا، ایک پرسپیکٹیو ہم نے سٹارٹ کیا، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی ذات بار بار یہ فرماتی ہے کہ اے انسان تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اسی پرسپیکٹیو سے ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی، غوطہ-زن اس میں ہونے کی کوشش کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں اندازہ ہم نے لگایا کہ وہ اپنے آپ کو جب رب العالمین کہتا ہے تو اصل میں وہ سفر جو ہے وہ رب العالمین سے رحمت للعالمین تک آتا ہے۔ وہ ساری کی ساری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکشن اس کی۔ آج انشاءاللہ ہمارا اگلی آیت کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، جو الرحمن الرحیم جس کے الفاظ ہیں، بڑی اہمیت کے حامل یہ الفاظ ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ الفاظ شامل ہیں، اور جب ہی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری آیت میں بھی خدا تعالیٰ کی ذات اپنے آپ کو الرحمن اور الرحیم بولتی ہے۔ اسی کو انشاءاللہ جس کا ڈیپ انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، ان الفاظ میں غوطہ-زن ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس کو غور و فکر کے پرسپیکٹیو سے، اس اینگل سے، اس انالیسس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اپنی اس بات کو۔ خدا تعالیٰ کی ذات اپنے آپ کو کہتی ہیں جی الرحمن الرحیم۔ دونوں الفاظ ایک ہی مطلب ہے، ایک میں شدت زیادہ ہے اور دوسرے میں شدت کم ہے۔ الرحمن بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ الرحیم رحم سے ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو دونوں ہی لفظ آپس میں کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ کنیکٹڈ ہیں۔ اس کی مہربانی ہو، اس کا رحم ہو، اس کی شفقت ہو، اس کی رحمت ہو، تو یہ سارے کے سارے الفاظ بیسیکلی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو یہ سارے کے سارے لفظ ہیں بیسیکلی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ۔ خدا اپنے آپ کو کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم اس کو بیسیکلی کھولنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے مہربان، رحمان مہربان، مہربانی اس کی ایسی جو تمام مخلوقات کے لیے برابر ہے، صرف انسان نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری وہ مہربانی، کیونکہ پچھلی آیت کا جب ہم ریفرنس دیکھتے ہیں اس میں اس نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ رب العالمین۔ میں کون ہوں؟ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں پہ رحمتیں کرنے والا، تمام جہانوں پہ نظر رکھنے والا، تمام جہانوں کو جاننے والا ہوں۔ اس کے ساتھ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، میں رب العالمین ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ پہلی آیت میں اپنی کبریائی کو بیان کیا، اے انسان دیکھ میں کون ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا، اور تمام جہان ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیے۔ انفینٹی کے جو جہان ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا، جو انسان کی ذات سے لے کے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے قریب جو گرد جو ہے وہ گھومتی، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ کہتا دیکھ میری کبریائی، دیکھ میں رب العالمین ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی بڑی سافٹ سی ٹون میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، دیکھ میں کتنا مہربان ہوں، دیکھ میں تیرے پہ کتنا رحم کرنے والا ہوں، دیکھ میں تم پہ کتنی رحمتیں کرنے والا ہوں، دیکھ میں تم پہ کتنی شفقت کرنے والا ہوں۔ اس ساری مہربانی، رحمت کو، شفقت کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہ مہربان ہوں جس طرح سے میں رب العالمین ہوں، میری یہ رحمت، میری یہ مہربانی کس کے لیے ہے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ اچھا، ان تمام جہانوں میں تمام مخلوقات کے لیے ہیں، انسان، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، حشرات، درخت، زمین اور اس کے سارے معاملات۔ اس سے آگے نکل جائیں، سورج، چاند، ستارے، ہوا، روشنی، زمین، اس کی رویدگی،
یہ سارا کا سارا کہتا جو بھی معاملہ اس کائنات کے اندر موجود ہے، اگر ان پہ مہربانی ہے، اگر ہوا کے چلنے پہ مہربانی ہے، اگر زمین پہ موجود پانی پہ مہربانی ہے، اگر موجود درختوں پہ مہربانی ہے، اگر ہمیں نظر آنے والے سورج پہ مہربانی ہے، چاند پہ مہربانی ہے، ستاروں پہ مہربانی ہے کہ یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ فقط میرے رب کی وجہ سے۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ ان پہ مہربانی ہے میری، کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ بڑی مزے کی بات اس میں جو بڑی ایک پہلو ہمیں اس میں ملتا ہے، ایک ڈائمنشن ہمیں ملتی ہے، وہ کہتا ہے میں رحمان اس کے لیے بھی ہوں جو مجھے مانتا ہے، میں رحمان اس کے لیے بھی ہوں جو مجھے نہیں مانتا، چاہے کافر ہے چاہے مشرک ہے۔ اس کے اس رحم کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتا میں کس کے لیے ہوں؟ میں سب کے لیے رحمان ہوں، میں سب کے لیے مہربان ہوں۔ تو مانتا ہے نہیں مانتا، مانتا پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتا میری مہربانی تیرے پہ ہونی ہونی ہے۔ اس کی مہربانی کیا ہے؟ تجھے کھانا پینا سونا پینا ہر نعمت تجھے کیا ہے؟ اسی طرح سے ملنی ہے جو میرے ماننے والے بھی۔ رحمان کے آگے 3 لفظ اور اس میں سے نکلتے ہیں جو اس کی مہربانی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رؤوفن، یہ بھی مہربانی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے رؤوفن کا؟ وہ جس کا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل بھر آئے۔ جناب محترم اندازہ لگائیں ان الفاظ کا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے رؤوفن، ہے مہربانی کے زمرے میں۔ وہ کہتا ہے کہ جس کا کسی کو دیکھ کے دل بھر آئے۔ خدا تعالیٰ کی ذات ان سب باتوں سے پاک ہے۔ بتانے کی غرض سے، سمجھانے کی غرض سے، کس کو؟ مجھے سمجھانے کی غرض سے، آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ بتایا گیا دیکھ رؤوفن کا مطلب ہے مہربانی کرنے والا۔ جب بھی وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو ان کی تکلیف کا ازالہ کرتا ہے، یہ مطلب ہے رؤوفن کا۔ پھر اپنے آپ کو لطیفن بولتا ہے، لطیفن بھی مہربانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا کیا مطلب ہے اس بات کا لطیفن کا؟ باریک بین۔ باریک بین مخلوق کے لیے، باریک بین مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھنے والا، مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا ازالہ کرنے والا، مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا پورا کرنے والا۔ تو جناب پتھر میں کیڑا موجود ہو اور اس کو خوراک ملتی نہیں ہے، یہ ہے لطیفن، یہ ہے اس کی مہربانی کہ وہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میری مہربانی تمام جہانوں کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے۔ پھر اسی مہربانی کے زمرے میں ایک لفظ آتا ہے اس کی صفاتی ناموں میں سے حنان۔ اچھا حنان کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف مشفقانہ کھنچ جانا، شفقت سے کسی چیز کی طرف کھنچ جانا۔ آپ اس بات کا تھوڑا سا اندازہ لگائیں۔ آپ کا چھوٹا بہن بھائی، آپ کا کوئی چھوٹا بچہ، بیٹا بیٹی، آپ کمرے میں بیٹھے ہوں، وہ باہر کھیل رہا ہو، آپ کا دل نہیں ٹکے گا جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ چوٹ تو نہیں لگوا رہا، وہ ادھر ادھر پھر تو نہیں رہا ہے، وہ گر تو نہیں گیا ہے، دھوپ لگ رہی ہے باہر، اس کو میں اندر کمرے میں لے آؤں۔ تو جیسے ہی وہ کسی تکلیف میں آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آواز سنتے ہی بھاگ کے اس کی طرف جاتے ہیں آپ۔ کیوں؟ شدت سے، شفقت سے آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ بھاگتے اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو خدا کی ذات اپنی مہربانی کے زمرے میں لاتی ہے اس لفظ کے حوالے سے، حنان ان کے حوالے سے، کسی کی تکلیف میں مشفقانہ کھنچے چلے جانا۔ تو جناب محترم یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، وہ تمام مخلوقات میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اس کے بندوں کا کیا حال ہوگا جو اس کے بندے ہیں۔ پھر اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ مختلف جگہوں پہ اپنے بارے میں فرماتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں، وہ رحمان ہی ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور کوئی نہیں ہے جو عرش کا مالک ہے۔ کہتا وہ رحمان ہی ہے، دیکھ میں رب العالمین ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں رحمان ہوں جو کہاں پہ ہوں؟ جو عرش پہ بیٹھا ہے، عرش پہ براجمان ہے۔ پھر سورۃ انبیاء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں وہ رحمان ہی ہے جو بنی نوع انسان کا محافظ ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے توحید کی بات کو سمجھنے کے لیے. ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا محافظ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف رحمان ہے. رحمان کہا ہے اس نے، مہربانی کرنے والا. دیکھ تیری میں حفاظت کس طرح سے کر رہا ہوں، مہربانی سے تیری میں حفاظت کر. پھر سورہ ملک آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں وہی ہے، وہ رحمان ہی ہے جو اس کائنات کا نظام بخوبی چلا رہا ہے. جناب محترم، ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں اس جہان کو ڈسکس کیا تھا. کیا اس کائنات کا نظام بخوبی چل نہیں رہا ہے؟ یہاں پہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کا نظام جو ہے وہ بخوبی چل نہیں رہا ہے. میری اس کائنات کا نظام بخوبی چلا رہا ہے تو اس پوری کی پوری بکھری ہوئی ستاروں سیاروں سے بھری ہوئی کائنات کا نظام اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ان کا نظام میں بخوبی چلا رہا ہوں، لیکن اپنی صفت کون سی بیان کر رہا ہے؟ رحمان کی بیان کر رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے وہ رحمان ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 18. خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. خوف کے مارے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور کوئی اس کائنات میں ہے ہی نہیں ہے جو کسی شخص کو اس کے خوف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اپنی پناہ میں لے لے. وہ جو بھی کوئی اور ہوگا، میری پریشانی میں اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا وہ اس کے وسیلے سے ہوگا، اس کی مہربانی سے ہوگا کہ وہ کسی شخص کو بھیج دے گا کہ جا میرے اس بندے کی مدد کر. وہ اس پریشانی میں ہے، وہ اس خوف میں ہے، جا اس کی مدد کر. کس کی وجہ سے؟ اس کی اس مہربانی کی وجہ سے. پھر کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 112 میں وہ رحمان ہی ہے جو بندوں کی مدد فرماتا ہے. کوئی اس کائنات میں نہیں ہے جو تیری مدد فرما سکتا ہے. وہ رحمان ہی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ تجھ پہ وہ مہربانی فرماتا ہے، تیری مدد فرماتا ہے. وہ لوگوں کو بھیج دیتا ہے تیرے پاس، جا اس کی جا کے مدد کر. میرا بندہ اس وقت تکلیف میں ہے، میرا بندہ اس وقت پریشانی میں، جا اس کی جا کے مدد فرما. مہربانی ہے اس کی، رحمت ہے اس کی، شفقت ہے اس کی. کیونکہ 4 اس کی خوبیاں میں نے بیان کر دی اس کے پہلے ہی. رؤوف، لطیف، حنان، 4 خوبیاں، چاروں سے ہی وہ ساری کے سارے بیان کر رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے وہ رحمان ہی ہے کہ جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے. سورہ ملک آیت نمبر 3 میں بیان کر، جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے. اس ناچیز سے لے کے اس پوری کائنات کو لے کے، اس ہوا کے ایک ذرے کو، ڈسٹ کے ایک پارٹیکل کو لے کے کسی چیز میں کہتا اس کے کوئی عیب نہیں ہے. کہتا وہ ساری کی ساری جو اس نے بنائی ہے وہ پرفیکشن پہ بنائی ہے، وہ پرفیکٹ بنائی ہے، وہ آئیڈیل بنائی ہے. وہ سپرلیٹو ڈگری اس نے یوز کی ہوئی ہے جس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی گریڈنگ ہے ہی نہیں ہے اس کی. اس نے جو بنا دیا اس نے اخیر کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ بنا دیا اس نے. اچھا، اب اپنے رحمان کے تقاضے بھی وہ پورے کرتا ہے. کس طرح سے؟ وہ بھی قرآن سے ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. دیکھیے گا کیا کہتا ہے. کہتا ہے اسی رحمت کی بدولت، میری مہربانی، میرے رحمان ہونے کی بدولت، اسی رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات پر رحم فرماتی ہے. سورہ نام آیت نمبر 12. میری یہ مہربانی کی بدولت، میرے اس صفت کی بدولت میں کیا کرتا ہوں؟ پوری کائنات پہ میں رحم فرماتا ہوں. اے انسان تو ہو، تجھے تیرے جانور ہوں، تیرے ارد گرد پھرنے والے پرندے ہوں، چرند ہوں، حشرات ہوں، درخت ہوں، سورج، چاند، ستارے، غرض ایک اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مہربان ہونے کی وجہ سے ان پہ رحم ہوتا ہے. ان کو جناب محترم عید گزری ہے چند دن پہلے، شدید ترین گرم دن تھے. عید کے 3 دن گزرے، چوتھے دن بارش ہوگی. یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اس کی مہربانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور بارش بھی ایسی موسلادھار ہوئی کہ اس کی رحمتیں جو تھی اس کی ہوگی، اس کی ہر طرف خوش لوگ ہو گئے کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری. یہ اس کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا رحم نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس نے پوری مخلوق پہ رحم فرمایا، ہم پہ رحم فرمایا، درختوں پہ رحم فرمایا، زمین پہ رحم فرمایا، اس زمین پہ چلنے والے حشرات پہ رحم فرمایا، چرند پرند ہر چیز پہ اس نے کیا کہ اس نے رحم فرمایا. کیوں؟ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، اپنے آپ کو رحیم کہتا ہے، مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا. پھر کہتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 میں اسی رحمت کی بدولت میاں اور بیوی کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. قربان جاؤں اپنے رب تعالیٰ کی ذات پہ. دیکھیں رب العالمین، اور اس کے بعد میکرو سے لے کے مائکرو لیول تک آ گیا. کیا کہتا ہے؟ یہ جو تیری اور تیری میاں اور بیوی کی جو محبت ہے نا، ان کے جو رشتے کی جو مضبوطی ہے،
یہ بھی میری مہربانی کی وجہ سے ہے، یہ بھی میرے رحمان ہونے کی وجہ سے ہے کہ میری مہربانی ہوئی تو تم دونوں میں کیا ہوا؟ الفت ہوئی، تم دونوں میں کیا ہوا؟ تم دونوں میں محبت ہوئی، تم دونوں کا رشتہ مضبوط ہوا۔ یہ میری مہربانی ہے، میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، میری شفقت ہے تیرے پہ کہ تیرے اس رشتے میں محبت پیدا ہو گئی، تیرے اس رشتے میں الفت پیدا ہو گئی۔ پھر سورہ اسرائیل آیت نمبر 24 میں کہتا ہے اولاد اپنے والدین کا جو احترام کرتی ہے نا، وہ بھی اسی رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ جناب محترم، ہم سب جانتے ہیں ایسے کئی پرندے، ایسے کئی جانور موجود ہیں جو اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو انڈوں سے نکلتے باہر نکلتے ان کو کھا جاتے ہیں۔ کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ بالکل ایسے جانور ہیں، ایسے پرندے ہیں جو ان کو کھا جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں ان کو۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو تیرے پہ رحم ہوا ہے نا، والد والدہ کی جو عزت ہو رہی ہے، یہ میری مہربانی کی وجہ سے ہے۔ بچے پہ اگر رحم ہو رہا ہے، شفقت ہو رہی ہے، کرم ہو رہا ہے اس کے والدین کی طرف سے، یہ میری مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تیری اس میں کوئی تگدو نہیں ہے۔ اگر تم پہ رحم ہو رہا ہے، اگر تم پہ مہربانی ہو رہی ہے، اگر تم پہ شفقت ہو رہی ہے، تو صرف اور صرف یہ میری وجہ سے ہے۔ میں نے تیرے والدین کے دل میں ڈالا تو انہوں نے تیرے پہ مہربانی کی، میں نے تیرے دل میں ڈالا تو تو نے اپنے والدین کی خدمت کی ان کو۔ پھر کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 105 میں، اسی رحمت کی بدولت کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اسی رحمت کی بدولت، اسی مہربانی کی بدولت کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ ان کو نواز دیتا ہے، اپنا رحم کر دیتا، اپنی شفقت کر دیتا، اپنی مہربانی ان پہ کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ کیوں خاص بندے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے میری بات مان لی ہے۔ لیکن وسیلہ کیا ہے؟ اس کے رحمان ہونے کا وسیلہ ہے۔ پھر سورہ نمل آیت نمبر 77 میں کہتا ہے اسی رحمت کی بدولت قرآن مجید کا نزول ہوا جو کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ! قرآن مجید کا نزول گویا اس کے رحمان ہونے کی ہی بدولت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے مومنوں پہ کیا ہوئی؟ رحمت ہو گئی۔ جس نے قرآن کو مان لیا، جس نے اس کو پڑھ لیا، جس نے اس میں غوطہ زن ہو گیا، جس نے اس کی بات کو سمجھ لیا، تو اس کی رحمت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پھر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن عطا کیا۔ اور آخر میں جو بات ہے نا، وہ دل کو تو چھونے والی ہے ہی ہے، لیکن زندگی بدل دینے والی بھی بات ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں؟ میری اسی رحمت کی بدولت پیارے رسول، میرے محبوب، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا میں نے۔ سامعین، سننے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ کہتا ہے یہ میری مہربانی تیرے پہ دیکھ، میرے کرم کو دیکھ، میرے رحم کو دیکھ کہ تجھ پہ رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے میں تو کر ہی رہا تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ تجھ میں اپنے پیارے محبوب کو تیرا نبی بنا کے ان کو بھیج دیا، ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ میری رحمت ہی۔ جناب محترم، قرآن کی میں نے جتنی بھی آیات کو ڈسکس کیا، جتنی بھی میں نے گفتگو کی، اس کا اگر ہم تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، اس کا انالیسس اگر ہم کر لیں، کہتا میری مہربانی ایسی جس کے جیسی کوئی مہربانی نہیں، میرا رحم ایسا کہ جس کے جیسا رحم کوئی نہیں، میری تیرے لیے محبت ایسی کہ جس کے جیسی محبت کوئی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں صرف محبت نہیں، میرے مرشد گرامی کہتے ہیں یہ شدت محبت ہے کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ یہ شدت محبت ہے۔ اس کی شدت محبت کا اندازہ لگائیں، وہ قرآن میں کس کس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہے۔ تو غم خوار ہے، میں تیرے پہ مہربانی کرنے والا ہوں۔ تو پریشان ہے، میں تیرے پہ مہربانی کرنے والا ہوں۔ تو کسی مصیبت میں گرا ہوا، میں تیرے پہ مہربانی کرنے والا ہوں۔ تیری اس کائنات کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، میں تیرے سے شدت محبت کرنے والا ہوں، اس وجہ سے چل رہا ہے۔ تو غم خوار ہے، تو پریشان ہے، تیرے والدین اگر صحیح سلامت ہے، تجھ پہ مہربانی کر رہے ہیں، وہ میری وجہ سے، میری شدت محبت کی وجہ سے ہے۔
جناب محترم اگر صرف اسی بات کو اگر ہم دیکھ لیں نا، اس کو ہم سوچ لیں کہ بچہ اپنی ماں کی جنت سے لے کے اس کے جوان ہونے تک، اس کے قبر میں جانے تک، والدین اس پہ کیا کچھ نہیں نچھاور کر دیتے، میں کہتا ہوں اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ کہتا ہے کیوں؟ یہ میری شدت محبت ہے تیرے لیے کہ میں نے تیرے والدین کے دل میں دل ایسا رکھ دیا جو تیرے پہ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا تجھ پہ رحم کر رہے ہیں۔ اب اپنے بارے میں سوچیں، اس نے شدت محبت کی انتہا کر دی، ہم نے اس سے غافل ہونے کی انتہا کر دی۔ اس نے مہربانیوں کی انتہا کر دی، ہم نے اس سے دور بھاگنے میں انتہا کر دی۔ اس نے رحم کی انتہا کر دی، ہم نے اس کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھاگنے میں انتہا کر دی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ رحمان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ دیکھ تیرے پہ کس طرح سے مہربانیاں فرما رہا ہے۔ تو پڑھ تو صحیح، تو غور و فکر کر تو صحیح، تیرے پہ کس کس طریقے سے مہربانی فرما رہا ہے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو کس طرف جا رہا ہے؟ تو اس کا بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس کی بات کیوں نہیں مان لیتا؟ جناب محترم یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ سوچئے گا ضرور۔ ایک لینز آپ کو پرووائڈ کیا اس آئینے کو دیکھنے کے لیے، اب اس پہ غور و فکر ضرور کیجئے گا، سوچئے گا ضرور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ وہ رحمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ہم پہ کس طریقے سے نعمتوں کی، رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ جناب آج کے اپنے گفتگو کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں اس کو، لیکن سوچئے گا ضرور اس بات کے حوالے سے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا رب ہم پہ کس طریقے سے مہربانیاں فرما رہا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے خاندان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔